پاکستانیوں عمران خان کے کیسوں پر پیشی کے موقع پر عمران خان کی بہنوں کے سخت سوالات۔ آج عمران خان کی پیشی پر علی ظفر کدھر ہیں، بیرسٹر گوہر کدھر ہیں، حامد خان کدھر ہیں، علی بخاری کدھر ہیں، لطیف کھوسہ کدھر ہیں اور پارٹی لیڈرشپ کدھر ہے؟ عمران خان کی بہنیں تو بولیں گی کیونکہ وہ شوکت خانم کی اولاد ہے، قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہر وہ پارٹی لیڈر جو پارٹی کا عہدیدار ہے اور ممبر اسمبلی ہے، اور یہ عہدیدار ان کو عمران خان کی وجہ سے بنایا گیا ہے اور ان کو عہدے بھی عمران خان کی وجہ سے ملے ہیں، ورنہ ساری عمر یہاں نہ پہنچ سکتے۔ ان کا فرض ہے کہ عمران خان کے کورٹ کیسز میں آئیں، عمران خان کی صحت کے لیے آواز اٹھائیں، عمران خان کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ آج عمران خان کی 3 بہنیں اکیلی عمران خان کی رہائی کے لیے لڑ رہی ہیں، اور یہ بات بھی عمران خان نے واضح کر دی ہے کہ اب میری بہنوں نے میرے لیے آواز اٹھانی ہے، اور وہ ایون کہ پاکستانی عوام سے بھی کافی حد تک مایوس ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی صحت پر پارٹی ہمیں کچھ بھی کرتی دکھائی نہیں دے رہی۔ پارٹی میں سے کوئی آئندہ عمران خان کی صحت سے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا۔ جس دن عظیم غداری ہوئی، کارکنوں کو اسلام آباد ڈی چوک میں چھوڑ کر لیڈرز بھاگ گئے تھے، 26 نومبر 2024 کا قتل عام ہوا، اسی دن پارٹی کو دفن کر دینا چاہیے تھا۔ اسی دن کے بعد اس پارٹی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آمریت کو کور دینا، اسے لیجیٹیمیسی دینا۔ اسی کی آڑ لے کر عمران خان پر تیسری بار قاتلانہ حملہ ہو گیا، اور اس بار میڈیکل مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے۔ کیا مشال یوسفزئی اور مرزا آفریدی کو سینیٹر بنانا عمران خان کی زندگی سے زیادہ اہم تھا؟ علیمہ خانم کا تحریک انصاف میں سٹیک 0 ہے، لیکن علیمہ خانم کا عمران خان اور عمران خان کی رہائی میں سٹیک ہم سب سے زیادہ ہے، تحریک انصاف کی پوری قیادت سے زیادہ ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے، علاج اور ملاقاتوں کے لیے کسی پر بھی برسنا ان کا حق ہے، اور یہ بلا جواز بھی نہیں، بلا وجہ بھی نہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت میں سے کون کون محسن نقوی کی گارنٹیاں تسلیم کرتا رہا ہے؟ جب لوگ نکل کر سڑکیں بند کر رہے تھے تو ذمہ دار لوگ کیوں ایک جگہ خود ساختہ محصور ہو گئے، اور پھر جب عوامی رد عمل کنٹرول ہوا تو نکل کر بھڑکیں مارنے لگے؟ تحریک انصاف کا پلیٹ فارم بار بار وہ لوگ کیوں استعمال کر رہے ہیں جو علیمہ خانم کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ٹھہراتے ہیں؟ کس کے کہنے پر عمران خان سے اہل خانہ کی ملاقات کے بغیر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے؟ علیمہ خانم کا تحریک انصاف پر اور تحریک انصاف کی قیادت پر برسنا برحق ہے، بالکل اسی طرح جیسے سوشل میڈیا کے لوگ، عام لوگ تحریک انصاف کے کارکنان، اوورسیز پاکستانی گمنامی اور بے نامی تحریک انصاف کی قیادت سے اور ذمہ داروں سے سوال کرتے ہیں۔ عمران خان کے علاج کے لیے اور اہل خانہ سے ملاقات کے لیے ہمارا علیمہ خانم کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے۔ یہ سیاسی موروثیت نہیں ہے، خون کے رشتے کی تڑپ ہے جو بار بار پانی سے زیادہ گاڑھا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ داستان محض ایک قیدی کی نہیں بلکہ عمران خان کی استقامت کی کہانی ہے۔ 27 ماہ کی اسیری اور 90 دن کی قید تنہائی، جہاں وقت بھی دیواروں پر ٹھہر کر سانس لیتا محسوس ہوتا ہو۔ آنکھوں کی تکلیف صرف جسمانی عارضہ نہیں ہے، یہ اس بے بسی کی علامت ہے کہ ذاتی معالج تک رسائی بھی نصیب نہ ہو اور خاندان کی آہٹیں دروازوں سے لوٹا دی جائیں۔ المیہ یہ نہیں کہ ایک شخص پابند سلاسل ہے، المیہ یہ ہے کہ اس کے نام پر ووٹ لے کر مراعات کو کلاوہ مارنے والے بہت سے چہرے آزمائش کی گھڑی میں اوجھل ہو گئے، اقتدار کی روشنی میں چمکنے والے اندیشوں کی پہلی آندھی پر دبک گئے۔ مگر اسی منظر میں کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو حوصلے کی تمثیل بن کر ابھرے۔ علیمہ خانم کا تلخ لہجہ دراصل ایک بہن کے دل کی بازگشت ہے، وہ دل جو بھائی کے دکھ کو اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے۔ بہنیں
خوف کے بت پاش پاش کر کے اس در کے سامنے کھڑی ہیں جہاں امید اور اذیت ایک ساتھ قیام پذیر ہیں۔ تاریخ کا اٹل اصول ہے کہ جتنی چوٹ خاندان کو لگتی ہے اتنی کسی اور کو محسوس نہیں ہوتی۔ اور پھر سوال اٹھتا ہے ان لوگوں سے جن پر اعتماد کیا گیا تھا، شیخ وقاص اکرم سے لے کر علی محمد خان اور شہریار آفریدی سے لے کر حماد اظہر تک سب چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر قیادت کا شوق تھا تو آزمائش کی دہلیز پر قدم کیوں لرز گئے؟ سیاست صرف جلسوں کی گونج نہیں، یہ زندان کی خاموشی بھی مانگتی ہے۔ یہ محض نعروں کا ہنر نہیں، یہ قربانی کا ہنر ہے۔ قیادت انہیں زیب دیتی ہے جو تکلیف کی دھوپ میں کھڑے رہیں، نہ کہ انہیں جو مراعات کی چھاہوں میں پناہیں لیں۔ کیا سیاست آئندہ اور آخر عہد کا نام ہے، اور عہد ہمیشہ قیمت مانگتا ہے۔ شہباز شریف 15 فروری کو پاکستان سے آسٹریا گئے، وہاں سے پھر لندن گئے، لندن قیام کے بعد امریکہ گئے، بورڈ آف پیس اجلاس میں شرکت کی، امریکہ سے پھر 21 فروری کو واپس لندن آئے، لندن سے آج 23 فروری کو قطر گئے، کل قطر کا دورہ کریں گے، 2 مارچ سے روس کا دورہ کریں گے۔ اب تک پچھلے 4 سال سے کابینہ اور درباریوں کے ہمراہ جو سالم جہاز ہے اس پر 200-250 دورے کر چکے ہیں، جن کا معاشی بدحالی کی شکار مقروض قوم پر اربوں روپے کا بوجھ پڑا۔ ان کے سپورٹر سے سوال ہے کہ نہ کوئی انویسٹمنٹ، نہ کوئی امداد، نہ کوئی تعلیم یافتہ ہنرمند اور ڈگری ہولڈر نوجوانوں کے لیے باہر ملک نوکریاں، نہ کوئی 26 کروڑ قوم کو ایک دھیلے کا فائدہ۔ پاکستانیوں اب گالیاں مت دینا، کیونکہ شہباز شریف صاحب مہینے میں 1-2 دن پاکستان کا بھی دورہ تو کرتے ہیں۔ خان صاحب ایک ذہین شطرنج کے کھلاڑی بھی ہیں، وہ ہمیشہ مختلف آپشنز بر وقت استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت بھی جب نہ ہم پارلیمنٹ میں تھے، نہ پارٹی اتنی طاقتور تھی اور نہ سوشل میڈیا تھا۔ آج صورتحال مختلف ہے، ہمارے پاس قومی اسمبلی، سینٹ، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی موجود ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ جب بھی کرنی ہو، مگر اس کے نام پر باقی سیاسی آئینی کارڈز ابھی کیوں استعمال نہ کیے جائیں؟ دباؤ ہر وقت برقرار رہنا چاہیے۔ کسی مرحلے پر قومی اسمبلی سے استعفیٰ، کسی مرحلے پر پنجاب اسمبلی، یہ سب حکمت عملی کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ دباؤ کے بغیر سیاست آگے نہیں بڑھتی اور نہ ہی کوئی بڑی پیش رفت ممکن ہوتی ہے، ورنہ نتیجہ صرف وقتی ریلیف تک محدود رہے گا۔ اڈیالہ میں چند ملاقاتیں ہو جائیں گی یا کچھ لوگ گرفتاریوں سے بچ جائیں گے۔ اس کھوکھلے نظام پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی سیاسی کارڈ کھیلنا پڑے گا۔ نظام سے پہلے ہمیں اندر کے خوف کو شکست دینا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی اٹھتا ہے تو آپ بھی اس کے خلاف اٹھیں، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس وقت سب سے زیادہ دباؤ تحریک انصاف کی قیادت پر ہے۔ حکومت یا نظام کا کہنا ہے کہ ہمیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کی فیملی نے کھل کر کیمروں کے سامنے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا عام کارکن تو پہلے ہی بدظن تھا۔ اب آگے گھڑا ہے اور پیچھے کھائی والی صورتحال ہے، اور یہ بات عمران خان بار بار کر چکے ہیں۔ عمران خان کی صحت پر فیصلے کرنے کا مینڈیٹ پارٹی کے پاس نہیں ہے، یہ فیملی اور ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے۔ جس بیرسٹر گوہر نے عمران خان کو ان فالو کر رکھا ہے، ایسے آستین کے سانپوں کے ہاتھ عمران خان کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا مینڈیٹ کسی صورت نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اختیار فیملی کا ہوتا ہے اور فیملی کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے۔ کس چیز کے لیے؟ عمران خان کی صحت پر فیصلہ کرنے کے لیے۔ بڑا کلیئر کر دوں کہ عمران خان کی صحت پر فیصلہ کرنے کا مینڈیٹ صرف عمران خان کی فیملی کا ہے، ان کے ڈاکٹرز کا ہے، پارٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ علیمہ خان نے بھائی کی صحت کے معاملے پر پارٹی کو بالکل مائنس کر دیا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے تو عمران خان کو پہلے جو کہ فالو کر رکھا تھا، ان کو عمران خان نے ایک پارٹی پوری سونپ دی، لیکن اب عمران خان کو انہوں نے ان فالو بھی کیا ہوا ہے۔
وہ انصافیئنز اب سامنے آ جائیں جو ہمیں کہتے تھے کہ آپ پارٹی کے اندر تقسیم پیدا کر رہے ہیں، کہتے تھے کہ ہم خان کے مخلص ساتھیوں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ متنازع یہ سب کمپنی کے اثاثے نکلے ہیں، عمران خان کے دشمن نکلے ہیں، عہدوں اور وزارتوں پر بک گئے ہیں، آج تو بہنیں بھی بلک اٹھی ہیں۔ خیبر پختونخوا اس میں بلا شک و شبہ بازی لے گیا، حالانکہ اقتدار ان کے پاس ہے۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ باہر لائے تو وہ دیکھیں کہ کیسے ان کے پسندیدہ ترین لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی۔ اگر کسی کے بارے میں اب بھی شک رہ گیا ہے تو وہ بھی جلد دور ہو جائے گا۔ سارے ایک نمبر کے جو فراڈیے ہیں وہ خود غرض ہیں اور محسن کش بھی ہیں۔ اب بس عجیب سی کیفیت ہے، جو تلاطم تھا وہ اب ٹھہراؤ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ مایوسی اور بے بسی کی حدیں چھوتا ہوا، شاید ہم تھکا دیے گئے ہیں، شاید ہم الجھا دیے گئے ہیں، شاید آپ اس کے اثر میں نہ ہوں، شاید آپ تسلیم نہ کرتے ہوں، میں تو کرتا ہوں۔ عمران خان کی بیماری تک کا کسی کو علم نہیں ہونے دیا جا رہا۔ علاج کی تفصیلات بھی ہر کسی کی اپنی اپنی ہیں۔ مہینوں سے اس کی اپنی بہنوں سے کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن پھر ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اختیار جن کے پاس ہے وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا، اظہار بھی چھین لیا گیا، ہمیں مارا اور گھسیٹا جاتا ہے، ہماری مثالیں بنائی جاتی ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمیں زج کیا جاتا ہے، ہمیں کمزور کر کے اشتعال دلا کر ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے۔ ہم تو ٹھہرے کمزور، ہمارا مایوس اور بے بس ہونا تو بنتا ہی ہے، لیکن جن کے پاس طاقت ہے، وسائل ہیں اور اختیارات ہیں اور لامحدود ہیں، ان کی حالت کیا ہو چکی ہے؟ وزیر داخلہ کون ہے؟ وزیر خزانہ کون ہے؟ ہر غیر ملکی دورے میں کون وزیر اعظم، وزیر خارجہ بن کر موجود ہوتا ہے، لیکن کون ناکام ہے؟ گرتا ہوا گروتھ ریٹ، کم ہوتی ہوئی ایکسپورٹس، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت، لاقانونیت اور پولیس مقابلے چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ناکام کیوں ہیں؟ نہ 100 ارب ڈالر کا دعویٰ سچا نکلا اور نہ ہی 12 ارب ڈالر کا اسلحہ بیچنے کا۔ جہازوں کی فروخت بھی پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو ٹرمپ اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری کی خبریں بھی۔ اب ایک اور جھوٹ بھی ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے اور ہر روز ایک نیا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ناکام کون ہے؟ کون جھوٹ بیچنے پر لگا ہوا ہے؟ کون جھوٹ پھیلانے پر لگا ہوا ہے؟ کون سچ چھپانے میں لگا ہوا ہے؟ کون عوامی عامہ جو عوام کی جو رائے ہے ان کو بدلنے میں کیوں ناکام ہے؟ کون اپنے بنیادی کام میں بدترین حد تک ناکام ہے؟ 3.25 سال میں 3000 سے زیادہ لوگ اور دیگر لوگ بھی جام بحق ہو چکے ہیں۔ مختلف جگہ سے مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں، لیکن کوئی تسلیم کرنے سے انکاری کیوں ہے؟ علیحدگی پسند اٹھتے ہیں تو شہروں کے شہر بلاک کر دیتے ہیں، خودکش دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، چوک چوراہے میں بڑی بڑی لاشیں گر رہی ہیں اور وہ گواہی دے رہی ہیں کہ کوئی تو ناکام ہے۔ ہم مایوس تو ہیں لیکن الحمدللہ ناکام بالکل نہیں ہیں۔